جس طرح ہمارے اور ساتھوں نے دو منتخب ایمینیز علی موسیٰ گیلانی اور عبد الحکیم بالوچ کو مبارکباد دی، اس طرح میں بھی ان کو دونوں کو ان کی کامیابی کا مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ اپنے حلقے کے ووٹوں کے اعتماد کو پر پورا اتریں گے اور پاکستان کی آئین، جمہوریت اور اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کو احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ اور اسی طرح ارشد شریف جو صحافی ہے جو قتل کیا گیا ہے، میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی قتل کا بھی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارا سابقہ فاٹا میں جو بے گناہ لوگ وہاں شہید ہوتے ہیں ان کا بھی مذمت کرتا ہوں، اور عرض کرتا ہوں کہ ان کا بھی، اور فاٹا میں جو لوگ ماورائے آئین اور عدالت قتل کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے کمیٹی بنایا جائے تاکہ اس لوگوں کا کوئی مداوت ہو جائے، کوئی تسلیت ہو جائے، اور وہ یہ شمار کر سکے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا آئین ہمارے اوپر لاگو ہے اور پاکستانی عدالت ہمارے اوپر لاگو ہے، کہ تھوڑا سا ان کا تو اتنی ہی امید پیدا ہو جائے۔ علی موسیٰ گیلانی اور عبد الحکیم بالوچ صاحب کی کامیابی نے ہمیں سبق بھی دیا کہ اگر ہم اچھی طرح کوشش کریں گے، جھوٹ کا مقابلہ کریں گے، گھر گھر جائیں گے، اور یہ جھوٹ کا جو وائیولا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کریں گے تو یہ ممکن بھی ہے اور ہو سکتا بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سب کو مل کر اس ناسور کو ختم کرنا چاہیے اور اچھی طرح کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے یہ ملک دشمن عناصر ہمارے اوپر پھر آ جائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ عمران خان لاڈلا صاحب تھا اور ابھی بھی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو چور قرار دے دیا ہے، اور چوری کا پورا کی پورا فہرست ہے جو جس میں تھوڑی سی عزت ہو، وقار ہو، وہ فہرست کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے کہ ملک کا ایک وزیر اعظم جو ملک کے لیے کوئی تحائف اس کو ملتے ہیں اور وہ چوری کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ تسبیح جس سے اللہ کی عبادت کیا جاتا ہے وہ چوری کر کے پھر اسے اللہ اللہ کر کے، یہ کس طرح ہوگا؟ چوری کی تسبیح سے اللہ اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ جب چور ثابت ہوا ہے پھر بھی اگر وہ عدالت میں جاتا ہے اس کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کیا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پیر لاڈلا بنے اور وہ کہیں کہ میں صادق اور امین ہو، تو اس کے کو بھی مد نظر رکھ کر سنجیدگی سے اس مسئلہ کو حکومت والے لے لے۔ جس طرح ہمارا بھائی صلاح الدین نے کہا، یہ تو صرف اس نے ایک چوری اس کی پکڑی گئی ہے، میرے خیال میں سارا پاکستان اس نے لوٹا ہے،
لیکن اگر حکومت والوں نے جلدی وہ کس کو آگے لے آیا، ورنہ یہ بندہ میں حیا بھی نہیں ہے، شرم بھی نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اس کی چوری ظاہر ہوتا ہے، اس کے ووٹر اس پہ بھی خوش ہوتا ہے. اس کی بد اخلاقی ظاہر ہوتا ہے، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں آتا ہے، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور ہم متفق ہو کر، مستعد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ بات میں ایک شکریہ جی دہرانا چاہتا ہوں کہ اس سوچ کر لے کہ پیر یہ لاڈلا نہ بنے، پیر یہ لالا نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ یہ عدالت ہے ان کو بھی صادق اور امین ثابت کر لے. اللہ آپ کو اجر و خیر دے دے. اللہ اکبر اللہ